اقرار الحسن کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی میں آ رہے ہیں, کوئی چیلنج ایکسیپٹ ہو گیا, کیا آپ لوگ 14 جولائی کو جا رہے ہیں کراچی؟ اب ان ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے تو ایک مداری کے پیچھے ہم یہاں سے کراچی اٹھ کے چلے جائیں. اس نے بہت سے الزامات لگائے, ایلیگیشنز لگائے. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سید ثابت کرے. اور یہ کس کا شجرہ ہے؟ یہ ذرا وہی شجرے ہیں جو اقرار الحسن نے اپنی ویڈیو میں شو کیے تھے. اور اس میں اس نے اتنا بڑا ایک بلنڈر کیا ہے. کیسے اس نے اپنے باپ کا نام ان شجروں میں انٹر کیا ایڈیٹنگ کے تھرو. بات وہی ہے, جب بندے کا خون یہ لالینا نہ ہو تو اس نے یہی کچھ کرنا, اور کیا کرنا. عدالت کے اندر یہ آ جائے, وہاں پہ یہ ثابت کرے, یہ پیش ہو, اپنے پروفs لے آئے. یہ ہمیں غلط ثابت کر دیتا, ہم منہ کالا کراتے, ہتھکڑی بھی لگواتے. اقرار الحسن نے ایک ویڈیو میں قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں سچا ہوں. کیا آپ کی طرف سے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے یا کر سکتے ہیں آپ؟ السلام علیکم, نیوز الرٹ سے میں ہوں وجاہت علی ظفر. دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی انتظامیہ کے اہم رکن آج شہریار عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حال ہی میں کافی چیزیں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے گدی نشین حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن کی مابین چل رہی ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 14 جولائی جو اقرار الحسن کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی میں آ رہے ہیں, کوئی چیلنج ایکسیپٹ ہو گیا, کیا آپ لوگ 14 جولائی کو جا رہے ہیں کراچی؟ 14 کے حوالے سے ہمارا کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, یا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہم نے بڑا کلیئرلی ہر پیغام میں یہ چیز بتا دی تھی کہ اگر اس نے جو بھی چیز ثابت کرنی ہے, جو الیگیشنز اس نے ہمارے پہ لگائے تھے عدالتی کارروائی کے حوالے سے, اور بھی بہت ساری اس نے باتیں کی تھیں, وہ ہم نے اسے کہا تھا کہ 13 جولائی کو گجرانوالہ میں ہماری ہیئرنگ تھی, وہاں پہ وہ آئے, عدالت کے سامنے پیش ہو, وہاں پہ وہ ثبوت سامنے رکھے, ثابت کرے کون صحیح ہے کون غلط ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا, جبکہ وہ وہاں پہ نہیں آیا اور ایک بار پھر اپنے وعدوں سے وہ بھاگ گیا. اور 14 تاریخ کو بروز اتوار دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کوٹلی ستیہ میں دم کا دن ہوتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. ہزاروں مریدین, ہزاروں کی عزت مند اور پریشان لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. اب ان ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے تو ایک مداری کے پیچھے ہم یہاں سے کراچی اٹھ کے چلے جائیں. وہ مداری جس کی کوئی سر پیر, کسی بات کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ ہزاروں لوگ آئے ہوتے ہیں, لیکن اقرار الحسن کا دعویٰ ہے کہ آپ اب دربار کے اوپر وہ ڈرون فوٹیجز بھی چلا رہا ہے, اپنے مطابق کچھ کہہ رہا ہے کہ اب تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں دربار. ریسنٹلی ہمارا سالانہ ایونٹ تھا, سالانہ جو عرس مبارک ہوتا ہے 28, 29 اور 30 جون کو, تو عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ منکرین ختم نبوت اور اس طرح ایک عذاب کی اولادیں جتنا مرضی لوگوں کو گمراہ کر لیں, لوگ ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور الحمدللہ لاکھوں کا جمع غفیر ایک بار پھر سب نے دیکھا دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں, اور اس بار تو علماء کرام اور پیران عظام کی بھی کثیر تعداد نے وہاں پہ شرکت کی اور اظہار یکجہتی کی. اس نے بہت سے الزامات لگائے, ایلیگیشنز لگائے کہ بھئی عدالت میں یہ پیش نہیں ہوئے, تصویریں جھوٹی, مچلکے جھوٹے, عدالتی کارروائیاں جھوٹی, سب کچھ. مطلب اس کے بقول اس پوری دنیا میں ایک یہ سچا پیدا ہوا ہے, باقی ساری دنیا ہی جھوٹی. اس نے 24 مارچ کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سب کو ذلیل کرایا, ٹھیک ہے. 14 فروری کو یہ بیگی بلی کی طرح بھاگا وہاں سے آستانے سے, ہر چیز دیکھ کے, ہر چیز مان کے. تو اس بندے کا دیکھیں, جب پیچھے فنڈنگ کچھ اور ہو نا, جب پیچھے معاملات کچھ اور چل رہے ہوں, تو پھر اس طرح کی آگے حربے استعمال کیے جاتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر 8 جولائی کو کینیڈا کی ہسٹری میں 150 سال میں پہلی مرتبہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی. وہ بھی سرکار جی کی زیر صدارت کی گئی, بلاوڑہ شریف کے زیر انتظام کی گئی. کینیڈا کی تاریخ میں کبھی ختم نبوت کے نعرے وہاں نہیں لگے. جس دن فلائٹ تھی اس سے ٹھیک ایک دن پہلے 2 ارب روپے کی آفر کی گئی کہ آپ کو 2 ارب روپے کیش پہنچاتے ہیں, جس کا آپ سے کوئی سوال جواب کوئی ادارہ نہیں کرے گا. کس کی طرف سے؟ ایک ان نون کال تھی, ٹھیک ہے. آپ صرف کل کی فلائٹ کینسل کر دیں, آپ کینیڈا اس محفل میں نہ جائیں. آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لابیز اس مشن کے پیچھے اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں. اور جب وہ آفر سرکار جی نے ریجیکٹ کر دی, انہوں نے آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہ 2 ارب نہیں, تم 200 کھرب بھی دو نا, تو وہ بھی میں نے جوتی پہ مارنا ہے. میرے لیے سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت ہے, یہ جواب تھا. اور پھر سرکار جی ادھر گئے, اور کیا ہی زبردست وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی. بہترین لوگوں کا جمع غفیر, اور ایئرپورٹ سے لے کے اس ہال تک جہاں محفل تھی, گاڑیوں کا ایک پورا لمبا قافلہ, اور ہر گاڑی کے اوپر ختم نبوت کا جھنڈا اور ختم نبوت کے نعرے, اور وہ پورا قافلہ سر عام گیا اس ہال تک. جب
عامر لیاقت صاحب اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جب وہ ان کے ہوتے ہوئے قانون ساز جو اسمبلی قائم ہوئی تھی تو پہلی قرارداد جو اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے ہی ڈائریکشن پہ دی گئی تھی۔ پھر ایک ایشو اٹھا تھا توہین رسالت پہ جو کارٹونز بنائے گئے تھے، گریٹ ولڈرز ایک ہے فرانس والے واقعے، جی، تو اس کے اگینسٹ بھی جو یو این میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ بھی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی ڈائریکشن پہ ہی پیش کی گئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے اس کو پورا دیکھا ہے سارا، اس کے معاملات پیچھے جو چل رہے تھے، تقریباً کافی سارے ویڈیوز دیکھے۔ یہ پاکستان سے اعلان کر کے گیا جی میں پوری دنیا میں جاؤں گا، ختم نبوت کی آواز بلند کروں گا، ختم نبوت کا صحیح معنی لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ خطیب صاحب کے اگینسٹ بھی جو آ کے لوگوں کو بتاؤں گا، اس طرح کچھ کیوں؟ ایسے ہی ہے۔ اس نے سٹارٹ لیا انگلینڈ سے، پہلا پروگرام اس نے رکھا ایک چرچ کے اندر، محفل ہو رہی ہے حضور کی ختم نبوت کی، بقول اس کے ہو رہی ہے چرچ کے اندر، اور اس پہ ٹکٹ رکھا گیا 50 پاؤنڈ پر پرسن، اور اس کے اندر سکھ گانے گا رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی جو موبائل سے لوگوں نے بنائی وہ بھی آن ریکارڈ ہیں۔ خطیب صاحب کا بھی ٹیبلو پیش کیا تھا ہم لوگوں نے وہاں پہ، کچھ اس طرح بالکل ڈراماٹائز کر کے۔ بات یہ ہے ایک مداری ہے، اس کا کام ہی ڈرامے بازی کرنا ہے، وہ تو ہے ہی مداری نا، ایک بندے کے خون کے اندر ہی مداری بننا ہے، تو اس نے مداری کرنا ہے، سارا کچھ ڈرامے ہی کرنے ہیں نا جا کے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ختم نبوت کانفرنس ہے کہ جہاں پہ سکھ آ کے گانے گا رہے ہوں، نعوذ باللہ، جہاں پہ ایسی واہیات لباس کی عورتیں موجود ہوں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسی مطلب ایسے لوگوں کے پاس سے بندہ گزرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ انگلینڈ سے لے کے جرمنی سے لے کے پورے یورپ میں جہاں جہاں یہ گیا، اس کے تمام جو آگے ہوسٹ تھے وہ سب قادیانی تھے، اور وہ قادیانی تھے جو چھپے ہوئے قادیانی نہیں تھے، جو وہاں کی کمیونٹیز میں بڑے پرومیننٹ قادیانی ہیں۔ ہر چیز ہم نے ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ کی، ہر چیز ہم نے آن ریکارڈ رکھی ہے، سامنے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب بندے کا خون یہ لالینا نہ ہو تو اس نے یہی کچھ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ اقرار حسن صاحب جو الزام لگاتے ہیں حق خطیب صاحب کی کرامات پہ کہ وہ کہتے ہیں یہ فیک ہیں، آپ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کس طرح بتاتے ہیں کہ یہ کرامات سچی ہیں؟ سر الحمدللہ جو اللہ والوں کی کرامات ہیں نا، ان کو نہ میری ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کی، تو نہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرے گا۔ جی، یہ تھے میرے ساتھ دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے انتظامیہ کے اہم رکن شہریار عباسی صاحب۔ انہوں نے اپنا موقف آپ تک پہنچایا۔ آپ کا ان کے بارے یا ان کے موقف کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔